رواه مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو آدمی سواری پر سوار ہو کر کے جنگل کی طرف جا رہا ہو، صحرا کی طرف جا رہا ہو، اچانک وہ انسان تھک ہار کر کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ لگنے کے بعد اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے۔ اس بندے کی نیند جب کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میری سواری غائب ہو چکی ہے، جس پر کھانے پینے کے اور پہننے اوڑھنے کے جو سامان تھے اسی پر لدے ہوئے تھے۔ اب تو میرے پاس پینے کے اور کھانے کے کوئی بھی سامان نہیں ہے اور شہر بھی کافی دور ہے۔ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب تو ہم شہر کی طرف بھی نہیں جا سکتے کیونکہ شہر کافی دور ہے اور کھانے پینے کے سامان بھی میرے پاس نہیں ہے، اب تو موت یقینی ہو چکی ہے۔ وہ انسان چاروں طرف اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، پھر پریشان ہو کر کے وہ آدمی اسی درخت کے نیچے آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے جس درخت کے نیچے اس کی نیند لگی تھی۔ پھر اس انسان کو دوبارہ نیند آتا ہے، پھر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اچانک دوسری مرتبہ جب اس کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے سامنے اونٹنی جس پر وہ سوار ہو کر کے آیا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بندہ اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے اور اپنے ساز و سامان کو دیکھتا ہے تو اپنی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کے خوشی کے عالم میں وہ اپنے زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ وہ بندہ جب اللہ کے سامنے خوشی کے عالم میں اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، یعنی الٹا وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تم میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ جو سامنے دیکھ رہا ہو کہ اب موت یقینی ہو چکی ہو، اونٹنی غائب ہو گئی تھی، اونٹنی کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اپنی زبان سے کون سا الفاظ ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے، خطائیں سرزد ہو جائیں تو اس رب کے سامنے ہم حاضر ہوں جو رب اپنے بندے سے، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہو تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہو جتنا کہ یہ بندہ خوش ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہو۔ تو اس اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔